बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद फैज़ान ख़ान आपके पसंदीदा प्रोग्राम रूहानी दुनिया के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। ख़वातीन हज़रात, जैसे कि ये प्रोग्राम इल्मुल अदात पे मबनी है और आप लोग देखते हैं इस प्रोग्राम को हर हफ्ते और इतवार की रात। ये बता दूं कि अगर आप कभी भी ये प्रोग्राम जैसे आपके सामने नहीं पेश होता तो ये हमारी ARYK TV की जो दीगर और नशियात होती हैं, महफिल लगी हुई होती हैं, जो आप लोग देखते होंगे, तो सिर्फ इसी वजह से ये प्रोग्राम उस दिन नहीं हो पाता। जैसे कि पिछले हफ्ते और इतवार कई कॉलर्स और कई लोग जो इस वक्त देख रहे हैं तो वो मुंतज़िर रहे होंगे कि ये प्रोग्राम क्यों नहीं हुआ। तो जब महफिल लगी हुई होती है तो हमारे चैनल की, तो ज़ाहिर है कि प्रोग्राम वो लाइव वो भी हो रहा होता है, तो इस सिलसिले में हमारा प्रोग्राम नहीं हो पाता। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप लोग ये सोचें कि प्रोग्राम के आप मुंतज़िर होते हैं। ज़ाहिर है कि वो भी हमारे प्रोग्राम है और हमारे चैनल का है। तो ये सोच लीजिए कि आप कॉल्स करने के लिए जो मुंतज़िर रहते हैं और बाबा साहब से रब्ता करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रोग्राम माशाअल्लाह साल साल से है, अल्लाह की रहमत, अल्लाह के फज़ल करम से चलता है, आप लोगों की दुआओं के साथ साथ। और आज भी हम लोग आपकी कॉल्स लेने के लिए यहाँ पे मुंतज़िर बैठे हैं। हमें भी बहुत इश्तियाक़ और शौक़ रहता है कि आपसे रब्ता हर वक्त बहाल रहे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ मुल्क के मशहूर और मारूफ़ रूहानी स्कॉलर क़िबला मोहतरम जनाब इक़बाल बाबा साहब तशरीफ़ फरमा, खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज है बाबा अल्लाह साहब? का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। इजाज़त है बाबा साहब? बिल्कुल इंशाअल्लाह। तो ख़वातीन व हज़रात, आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर की जानिब चलेंगे, देखेंगे कौन और उनका क्या मसला है और बाबा साहब से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी कज़न का मसला, मैंने उसके बारे में पूछना है। नाम? उसका नाम मरियम है और उसकी अम्मी का नाम रज़िया है। मरियम रज़िया जी। और लेकिन उसका ये मसला है कि उस पे इस तरह महसूस होता है जैसे उसका दिल दिमाग उल्टाया गया है। वो पहले भी 2 माह से तवीज़ात पी रही है और वो वज़ाइफ भी पढ़ रही है, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं महसूस हो रहा। उसका मसला मजीद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा क्या रहा था उसका मसला? मुख्तसर एक लफ्ज़, क्या क्या मसला था उनका? उसका दिल दिमाग जैसे किसी ने बंद किया होता अच्छा, है, या दिल दिमाग बंद ठीक है महसूस ठीक है, बाबा होता है। साहब ने समझ लिया मसला। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। एक और कॉलर की जानिब चलेंगे, देखेंगे हमारे साथ कौन और कहाँ से। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा बेटा का नाम मोहम्मद आजम है आज़म जी। और मेरा नाम नजमुत सेहर है। क्या नाम है आपका? तो ये मसला, मेरा नाम नजमुत सेहर। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? नजमुस्सहर। जी, नजमुत सेहर नाम है मेरा। जी। और मेरे बेटा का ये मसला है कि थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा करता है, पढ़ना भी चाहता है मगर उसको पढ़ने में ज्यादा दिल नहीं लगता है। क्या मसला है उसका? थोड़ा गुस्सा भी करता है। बता जी, दें। गुस्सा भी करता है। आप कौन से शहर से कॉल कर रही थी? हम सऊदी अरब से बोल रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे, देखेंगे हमारे साथ कौन और कहाँ से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, वो मुझे भाई के रिश्ते के लिए बात करनी थी। नाम? भाई का नाम नवेद है और वालिदा का नाम जरीना, जी। और लड़की का नाम फरहीना है और लड़की की माँ का नाम हमीदा। फरमाइए। फरहीना बिनते जी। हमीदा। जी जी फरमाइए। ये रिश्ता चाहते हैं कि हो तो है या नहीं, बाबा साहब बताएंगे। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर की जानिब चलेंगे। अस्सलामु अलैकुम। जी, राहत जान राहत जान बीबी। जी। राहत जान नजीरा बीबी। नज़ीरा मेरा बीबी। नाम राहत जान है, वालदा का नाम नजीरा बीबी है। मैं कोयत से बात कर रहा हूँ। अच्छा, फरमाइए। सर, ये देखेंगे किसी ने कोई इलम तो नहीं किया हुआ। बड़ी मुश्किलात है, कारोबार में भी, घर में भी। बच्चे बीमार रहते हैं, मेरी जोजा बीमार रहती हैं, तो कारोबार भी पीछे की तरफ आ रहा है। मैं एक मुलाजमत करता हूँ स्टोर पे, दिन ब दिन ना परेशानी परेशानी ठीक होती है, है। मेरी अपनी भी सेहत ठीक नहीं अल्लाह रहती। ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आपकी कॉल करने का बेहद शुक्रिया। एक और कॉलर की जानिब चलेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। अच्छा, मेरी बेटी है फायजा, उसका नाम है। मेरा नाम फाखरा है। फाखरा, फायजा जी, फाखरा जी। रिश्ता कहीं तय नहीं होता, ना अच्छा आता है। तो बताइएगा इसके लिए और दुआ कर दीजिएगा। जी जी, बेहतर जगह रिश्ता तय हो जाए। इंशाअल्लाह रिश्ते के लिए। इंशाअल्लाह। जी, रिश्ते के लिए बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। एक और कॉलर को शामिल करेंगे, देखेंगे इस वक्त हमारे साथ कौन और कहाँ से। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। अस्सलामु अलैकुम।
اور خواتین حضرات کالز ہمارے پاس بہت ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے. اس وقت بھی دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ کون موجود ہیں اور کہاں سے اور کیا کہنا چاہتے ہیں محترم جناب اقبال بابا صاحب سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جی محمد دلدار بول رہا ہوں. دلدار بھائی تھوڑا سا اونچا بولیے گا, لاؤڈ. میں جی محمد دلدار بول رہا ہوں کوہاٹ سے. والدہ کا نام؟ جی فضیلت بیگم. جی فضیلت بیگم. اچھا زور سے بولیے, کیا مسئلہ ہے؟ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے حالات بہت زیادہ خراب ہے. اچھا 3-4 سال ہو گیا, پریشانی بہت ہے. گھر بھی کرائے کا ہو گیا, گھر سے نکلے ہوئے. اللہ تعالیٰ بہتر اسباب بنائے. بہت شکریہ آپ کے پاس جاتے ہیں سب کہتے ہیں کہ یار کسی نے عمل کیے ہوئے. اچھا اللہ تعالیٰ بہتر اسباب بنائے. بہت شکریہ آپ کی کالز کرنے کا. ایک اور کالر کو شامل کریں گے, دیکھیں گے اس وقت کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات؟ میں نور حسین بول رہا ہوں سعودیہ سے. نور حسین. اور والدہ کا نام؟ والدہ کا نام اللہ رکھی ہے. فرمائیے. سر پریشانی رہتی ہے دماغ میں, گھر والی سے بھی جھگڑا رہتا ہے, عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے. کس کی, گھر والی کی آپ کی؟ دونوں کی. اچھا ٹھیک ہے. پھر بھی لڑائی جھگڑا نہیں, بچوں کی شادی بھی کر دی ہے, ابھی بھی جھگڑا ختم نہیں ہو رہا. اچھا اللہ تعالیٰ بہتر اسباب بنائے. آپ کی کال کرنے کا بے حد شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے, دیکھیں گے کیا مسئلہ ہے اور قبلہ محترم جناب اقبال بابا صاحب سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز رضوان بات کر رہی ہوں. مسز رضوان. جی ہمارا تھوڑا سا کاروبار کا مسئلہ ہے. دکان میں رضوان صاحب کی والدہ کا نام؟ رضوان صاحب کی والدہ کا نام ہے سریا بیگم. اچھا کیا مسئلہ ہے؟ سر ہمارے اوپر کچھ حسد اور نظر کے اثرات ہیں. دکان میں کاروبار بہت ڈاؤن جا رہا ہے, قرضے میں گھسے ہیں. اس سلسلے میں مجھے اپنے چاہیے تھا بابا صاحب سے مشورہ کرنا, تو میں نے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ایک کالر کو شامل کریں گے, دیکھیں گے اس وقت کون اور کہاں سے اور قبلہ محترم جناب اقبال بابا صاحب سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. میری بچی کا نام ہے یہ نیرہ فاطمہ, اس کی والدہ کا نام ہے مدینہ خاتون. نیرہ فاطمہ مدینہ. جی فرمائیے. اس کی طبیعت بہت دنوں سے خراب ہے, علاج ہو رہا ہے, کچھ دوا تعویذ بھی کرا رہے ہیں لیکن کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اللہ سے. کہاں ہے, کہاں پر ہیں بابا صاحب؟ گھر کا بھی مسئلہ کچھ ہے, پریشانی پورا گھر. یہ بچی کہاں پر ہے بابا صاحب پوچھ رہے ہیں؟ یہ بچی کلکتے میں ہے. ہم اچھا کلکتہ. کلکتے میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ایک اور کالر کے شامل کریں گے, دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھیا میرا نام سیدہ سمیرہ ہے. سیدہ اور میرے نا جسم میں سے سوئیاں نکلتی ہیں. کیا چیز؟ اور میں نے 3-4 دفعہ اپنا آپریشن بھی کروایا ہے. والدہ کا نام؟ ناہید منور. والد کا نام سید عبدالقیوم. آپ یہ سوئیوں کا جو قصہ بتا رہی ہیں یہ کیا ہے, بتائیے دوبارہ. مجھے درد ہوتی ہے اور میرے ہاتھ میں سے 2 دفعہ سوئی نکل چکی ہے. اب میرے پیٹ کے اندر 3 سوئیاں ہیں. ایک سوئی میرے گردے کے اندر ہے, ایک سوئی میرے پھیپڑے کے اندر. ایک پھیپڑے میں, ایک گردے میں سوئی ہے, 2 پہلے نکل چکی ہے. یہ بابا صاحب سے بات کیجیے. ایکس رے وغیرہ کرایا ڈاکٹر نے آپ کو یہ ڈائگنوز کر کے بتایا؟ میں نے ایکس رے کروایا ہے. ایکس رے میں باقاعدہ آئی ہیں اور ان کو 4 مہینے ہو گئے اور یہ میرے پیٹ کے اندر ہی ہیں, کوئی آپریشن نہیں کرتا. پہلے آپ بتا رہی ہیں نا 2 سوئیاں نکلوا چکی ہیں. وہ نکلوا چکی ہوں, لیکن جو ہے نا جو میرے پیٹ کے اندر ہے وہ ڈاکٹر کوئی نہیں ہاتھ لیتا, کیونکہ پہلے 7 تھی پھر 12 ہوگی, پھر اس کے بعد انہوں نے 3 نکال دی ہیں, باقی میرے پیٹ کے اندر ہے, لیکن کوئی ڈاکٹر 12 نہیں لیتا. اچھا پہلے 2 ہاتھ کی نکالنی ہے, پھیپڑے اور کلیجے سے نہیں نکالنا ہے, ڈاکٹرز یہ کہہ رہی ہیں. لائن پہ رہیے گا. اچھا تو یہ کنفرم ہو گیا کہ سوئیاں ہیں؟ جی میرے پاس ایکس رے پڑا ہوا ہے. اچھا کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ میں لاہور سے کال کر رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, تو آپ ایسا کیجئے گا کہ بابا صاحب کے جو نمبرز ہیں کنٹرول روم سے لے لیے گا, اس پہ بھی کال کر لیے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں, اس کے بعد چلیں گے جوابات کی طرف. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی ہے.
चलेंगे ख़वातीन और हज़रात जवाबात की तौर पर देखेंगे। क़िबला मोहतरम जनाब इकबाल बाबा साहब क्या वज़ाइफ तजवीज़ करते हैं? जी बाबा साहब फरमाइएगा। मरियम बिनते रज़िया के मुतालिक जो बहन आपने पूछा कि इनका दिल और दिमाग किसी ने बंद कर दिया है और बहुत वज़ाइफ भी पढ़े, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इल्मुल आदात के तहत मेरी बहन कोई असरात या जादू का मामला इनके साथ नहीं है, इनके साथ ज़हनी मसला है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की अता से ज़रूर इसका हल निकलेगा। और सूरह बय्यना हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ें, पानी पे दम करें और मरियम के ऊपर भी दम करें, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। मोहम्मद आज़म बिन नजमुस सहर, मेरी बहन आपने फरमाया कि बच्चा बहुत गुस्सा करता है और पढ़ाई में इसका दिल नहीं है, इल्मुल आदात के तहत नज़र बद है। सूरह कलम की आखिरी दुआएं हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़ कर दम करें, अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। नवीद बिन ज़रीना और फ़रहीना बिनते हमीदा के रिश्ते के मुतालिक जो भाई आपने पूछा, इल्मुल आदात के तहत रिश्ता मुनासिब है, अल्लाह तबारक ताला दोनों के हक़ में बेहतरी फरमाए इंशाअल्लाह। राहत जान बिन नज़ीरा, मेरे भाई आपने कोयत से कॉल की, कारोबार के मुतालिक पूछा, परेशानियाँ बताई, अल्लाह तबारक ताला प्यारे हबीब के सदक़े आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। इल्मुल आदात के तहत कोई असरात या जादू का मामला नहीं है। अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू 609 मरतबा इशा के बाद पढ़ें, पढ़ने के बाद अपने मकसद के लिए दुआ करें, अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। फ़ायदा बिनते फ़ाखरा, मेरी बहन आपने रिश्ते के मुतालिक जो बच्ची के लिए पूछा, इल्मुल आदात के तहत गंदे असरात हैं, इनको बोलें नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर पानी में दम करके पिएँ। इशा के बाद 393 मरतबा या लतीफ़ू या अल्लाहू पढ़ने के बाद दुआ करें, अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह रिश्ता हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मोहम्मद दिलदार बिन फजीलत बेगम, मेरे भाई आपने फरमाए कारोबारी हालात बहुत ख़राब हैं, अल्लाह प्यारे हबीब के सदक़े आपके ऊपर करम फरमाए। इल्मुल आदात के तहत कोई जादू या असरात का मामला नहीं है, मेरी आपसे गुजारिश है नमाज की पाबंदी के साथ हर नमाज के बाद 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ें, पढ़ने के बाद दुआ करें, अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह परेशानियां दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। नूर हुसैन बिन अल्लाह रक्की, मेरे भाई आपने फरमाया कि बहुत टेंशन में रहते हैं और वाइफ से भी लड़ाई होती है, परेशानी में। इल्मुल आदात के तहत मेरे भाई कोई असरात या जादू का मामला आपके साथ नहीं है। सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम 66 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़कर दुआ करें, अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह टेंशनें भी दूर हो जाएंगी और लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बाबा साहब पहले ब्रेक लेंगे। ख़वातीन और हज़रात, हम ये जानते हैं कि आप तो हैं हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदेद तमाम देखने वाले चाहने वाले को प्रोग्राम रूहानी दुनिया में एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहते हैं। तमाम लोगों से कहूँगा कि आप लोग नमाज की ख़ास तौर पर पाबंदी रखा करें, नमाज को पढ़ें, नमाज को कायम करें और ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ा करें। अस्सलामु अलैकुम। हेलो जी, अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फैजान साहब, मंसूर बात कर रहा हूँ, मुझे अपने बेटे के हवाले से थोड़ा सा पूछना था। मंसूर भाई, बेटे का नाम और वालदा का? बेटे का नाम अब्दुल हादी। अब्दुल हादी। और वालदा जी, वालदा का नाम मरियम मंसूर। फरमाइए। अच्छा फैजान साहब, मसला ये है कि मेरा बेटा है तकरीबन 1.5 साल का है, अभी 1 साल और 3-4 महीने का। जी जी। तो बहुत हद से ज्यादा जिद्दी है, गुस्सा बहुत करता है, खाता पीता कुछ नहीं है और जो है नजर वगैरह का भी है उसको कुछ असर, हमने काफी नजर वगैरह भी करवाई है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कौन बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल रज़ाक बात कर रहा हूँ दुबई से। आपका मसला है रज़ाक भाई? मेरा मसला ये, जी जी, वालदा का नाम? मेरा मसला है कि हाँ फातिमा। फरमाइए। जी सर, मेरा मसला है कि मैं काफी अर्से से दुबई में कारोबार कर रहा हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारी, मैं एक बार इब्तिदा बहुत अच्छी जाती है, फिर कारोबारी रुकावटों और खसारों को मैं वो इस तरह से आते हैं कि मैं तस्वर भी नहीं कर सकता। और इसके अलावा भी मेरे घर में जहाँ पे चूल्हा जलाया जाता है वहाँ पे हर हफ्ते मशबूक नुमा जाली नुमा लोहे निकल आते हैं। काफी अरसे से कई आमलों से दोस्तों से रात उन्होंने कहा कि कोई जादू के असरात हैं, अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या अल्लाह आसानी है। अल्लाह ताला जी ठीक है, बाबा साहब कह रहे हैं ठीक है, इंशाअल्लाह ताला बताते हैं। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम अमरीन है। अमरीन जी।
میرا نام امبرین. جی جی والدہ کا نام فرد بی بی. فرد بی بی فرمائیے. اور شوہر کا نام نوید ہے جی. نوید کی والدہ. اور والدہ کا نام نجمہ بی بی. کیا نام ہے؟ ہلو. والدہ کا نام نجمہ بی بی. نجمہ بی. تو ذرا لاؤڈ بولیے آپ ذرا. جی فرمائیے. نجمہ بی بی. کیا مسئلہ ہے؟ یا اللہ. یہ اولاد سے مسئلہ ہے. 4 سال ہو گئے شادی. 4 سال. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے اور بابا صاحب سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں شاہد بات کر رہا ہوں. شاہد بھائی آپ کا مسئلہ تو والدہ کا نام. جی پورا نام شاہد حسن, والدہ کا نام آمنہ. آمنہ فرمائیے. جی وائس طاہرہ. جی خاتون. وائس کا نام طاہرہ. جی بنت خاتون. اچھا فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ جی تھوڑا دیکھیے یہ وائس ہسبینڈ کا تھوڑا میرا اور میرے بیوی کا تھوڑا مسائل وہ حد سے زیادہ. ٹھیک ہے بہت شکریہ. بہت مسائل رہتے ہیں آپس میں میاں بیوی میں. ایک اور کالر کی جانب چلتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے اور کیا کہنا چاہتے ہیں. قبلہ محترم جناب اقبال بابا صاحب سے. السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ ہلو السلام علیکم. جی جی کون بات کر رہا ہوں عمرہ سے, بمبئی سے بات کر رہا ہوں میں. کیا نام ہے؟ وسیم. والدہ کا نام وسیم بھائی. میری والدہ کا نام زبیدہ ہے. جی ہم لوگ 3 جن کا مسئلہ ہے, میرا, میری ممی کا, میری بہن کا. فرمائیے. ہم لوگ 3 بیمار رہتے ہیں اور گھر میں پریشانی. بہن کا نام اور نانی کا نام بتائیے. بہن کا اور نانی کا نام. بہن کا نام رخسانہ ہے, نانی کا نام خیر النساء ہے. رخسانہ اور نانی خیر النساء. جی ٹھیک ہے. بیماری کا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ صحت دے, تندرستی دے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پھر چلیں گے جوابات کی طرف. دیکھتے ہیں اس وقت کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی مجھے پروگرام دیکھ رہی ہوں, مجھے بھی کچھ اپنے بارے میں پوچھنا. تھوڑا لیکن لاؤڈ تو بولیے, آپ اونچا تو بولیں پلیز, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں اپنے بارے میں اور اپنے بچوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. پلیز نام. جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی نام بتا دیجئے. جی میرا نام صباحت ہے. صباحت. بچوں کے نام؟ جی میرے 3 سال بعد اولاد پیدا ہوئی ہے, اور جب سے میری شادی ہوئی ہے میں ایک دن بھی سکون سے نہیں رہ پائی. صباحت میری بہن. اگر شوہر کے ساتھ کوئی مسئلہ. میرے بچے کا, بڑے بچے کا نام ہے 2 سال کا عبد المحمن. عبد اور دوسرا بچہ ابھی عبد المحمن. محمین. اچھا. اور دوسرا ابھی تقریباً 30 دن کا ہوا ہے اور اس کا نام ہے مومن. یہ بچے بھی میرے بیمار رہتے ہیں, اور ابھی جو پیدا ہوا ہے بچہ, اس کو ڈاکٹروں کی بھی سمجھ نہیں آ رہی, بخار نہیں ٹوٹ رہا اور بہت بیمار ہے. آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ میری والدہ کا نام غزالہ. اچھا ٹھیک. اچھا یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی جی بابا صاحب نے کہہ دیا ٹھیک ہے بس. اوکے پھر صحیح. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. بہت شکریہ تھا آپ تمام کالرز کی کالز کرنے کا. بس میں اتنے ایک لفظ کہوں گا, نام ہو سکتا ہے بہت اچھے ہوں, لیکن جب بھی نام رکھیں تو کوشش یہ کیجئے کہ پہلے اس کے بارے میں معلوم کر لیجیے. وقت کے حساب سے, دن کے حساب سے مجھے نہیں معلوم ہے, نہ میں نے آپ سے ٹائم پوچھا نہ کچھ, لیکن بابا صاحب بتائیں گے. کیونکہ آپ نے بتایا دونوں بچوں کی طبیعت خراب رہتی ہے اور ڈسٹرب رہتے ہیں, تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. علم العداد کی روشنی میں نے صرف مختصراً کہہ دیا. بابا صاحب اس کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ ضرور کہیں گے تاکہ آپ لوگوں کی نالج میں بہت ساری باتیں آنا چاہیے, وقت کے حساب سے, دن کے حساب سے, اور پھر کیا ماں کے آپ کے نام کے حساب سے کئی چیزیں, کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا نا دونوں بچے, اکثر ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں, تو بابا صاحب سے اس پہ ضرور چھوٹی سی ایک بات کریں گے. جی بابا صاحب فرمائیے گا. رضوان بن سریہ بیگم کے متعلق جو پوچھا ہے کہ قرض بہت اور دکان نہیں چل رہی. علم العادات کے تحت میری بہن نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ رضوان خود پڑھیں. عشاء کے بعد 1057 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھنے کے بعد اپنے رزق کے لیے, اپنی پریشانیوں کے لیے دعا کریں. اور قرض کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27, قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک, ان 2 آیتوں کو ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر خصوصی طور پر اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے دعا کریں. اللہ کی عطا سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی. نیرہ بنت مدینہ خاتون کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ بیمار رہتی ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت دے. علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں, ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد
3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. خط کے ذریعے تعویذات ضرور منگوائیے گا, اللہ کی عطا سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. سمیرہ بنت ناہید منور, میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کے جسم میں سوئیں ہیں اور ایکس رے وغیرہ آپ نے ڈاکٹروں سے کرائے, اس میں ڈائگنوز ہو چکا ہے کہ سوئیں ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے آپ کے اوپر کسی قسم کا جادو یا اثرات کے معاملات نہیں آ رہے. فیضان نے آپ کو غالباً بولا تھا کہ آپ میرا نمبر لے لیجئے گا, تو آپ نے شاید لے لیا ہو, اگر نہیں لیا ہو تو پروگرام کے آخر میں ہمارے نمبر چلتے ہیں, اس پر ضرور رابطہ کیجئے گا, انشاءاللہ تعالی اس پہ مزید بات کریں گے. اور ایسا جو یہ آپ نے بتایا ہے معاملہ, ایسا جادو کے ذریعے بھی ممکن ہے کہ جادو کے ذریعے بھی ایسا کیا جا سکتا ہے. بہرحال میرے حساب میں آپ کے تحت کوئی جادو یا اثرات کا معاملہ نہیں آ رہا. سبحان اللہ. عبدالحادی بن مریم مقصود کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے اپنے بیٹے کے لیے, مقصود بھائی کی 1.5 سال کا بچہ بہت ضدی ہے, علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کریں, اور رات کو جب بچہ سو جائے تو سورہ کافرون 11 مرتبہ پڑھ کر الٹے کان میں دم کریں. اللہ کے عطا سے انشاءاللہ بچہ نارمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. عبدالرزاق بن فاطمہ, میرے بھائی آپ نے دبئی سے میں کال کی, فرمایا کاروبار میں بہت رکاوٹ ہے, لوگ بولتے ہیں جادو ہے, کچھ گھر میں بھی اس قسم کے اثرات آپ نے فرمایا کہ نمودار ہوتے ہیں, دکھتے ہیں. علم العادات کے تحت آپ کے اوپر جادو کے اثرات میرے حساب میں بھی آ رہے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ دور فرمائے. ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں, پانی پہ دم کر کے, خود بھی پئیں, گھر والوں کو پلائیں, اور ایک تھوڑا سا پانی الگ کر لیں جس کو اپنے گھر میں چھینٹے لگائیں. یہ احتیاط کیجیے گا واش روم میں چھینٹے نہ لگائیں, کسی بھی قسم کا دم کیا پانی. گھر میں عموماً خواتین درود شریف وغیرہ پڑھ کر پانی میں دم کر لیتی ہیں, تو یہ پانی بھی گٹر یا نالی میں نہیں جائے. کسی بھی قسم کا دم کیا ہوا پانی جو قرآن مجید کی آیات پڑھی گئیں یا درود شریف پڑھا گیا, درود تنجیدیں وغیرہ پڑھ کر بھی لوگ پانی میں دم کرتے ہیں, اچھی بات ہے, پئیں اس کو, مگر احتیاط کریں پانی گٹر یا نالی کی طرف نہ چھڑکا جائے. انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ تعالی. امبرین بن فرحت بی بی نوید علی بن نجمہ, میری بہن آپ نے فرمایا کہ 4 سال ہو گئے اولاد نہیں. علم العادات کے تحت گندے اثرات ہیں, نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں, پانی پہ دم کر کے پئیں. عشاء کی نماز کے بعد 382 مرتبہ یا مصورو یا اللہ, یا مصورو یا اللہ پڑھنے کے بعد پانی یا دودھ پہ اتنا دم کریں جو ایک ہی وقت میں اس کو پی لیں. اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. خط لکھ کر اولاد کے لیے تعویذات بھی ضرور منگوائیں انشاءاللہ. شاہد بن آمنہ اور طاہرہ بنت خاتون کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ آپس میں بہت مسائل ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین. میرے علم العادات کے حساب سے آپ کے ساتھ کوئی جادو یا اثرات کے معاملات نہیں ہیں, شاید ایک دوسرے کی جو لڑائی جھگڑے کے یا دوسرے جو مسائل آپ نے فرمائے یہ غلط فہمی یا شک کی بنیاد پر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. تو اگر ایسے کوئی معاملات کسی بھی گھر میں ہو جس میں شک کی بنیاد ہو تو بہتر میرا مشورہ ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر ان مسائل پہ گفتگو کر لی جائے, یعنی ایک دوسرے کو کلیئر کر لی جائے, نہ کہ ان مسائل کو مزید اپنے ذہنوں میں جمع کریں گے. جتنا جمع ہوتا رہے گا اتنا ہی معاملہ خراب ہوتا رہے گا. تو کلیئر کر لیں تو انشاءاللہ بہتری رہے گی. سلام قولا من رب رحیم دونوں میاں بیوی 66 مرتبہ پڑھیں, پڑھنے کے بعد دعا کریں. اللہ کے عطا سے انشاءاللہ اچھے اسباب بنیں گے اور آپ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے انشاءاللہ تعالی. وسیم بن زبیدہ اور رخسانہ بنت زبیدہ اور زبیدہ بنت خیر النساء کے متعلق جو بھائی آپ نے بمبئی انڈیا سے میں کال کی, بیماری کے لیے علم العادات کے تحت صرف وسیم بھائی آپ کے اوپر گندے اثرات ہیں, بہن اور والدہ کے اوپر علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے. تو آپ اپنے لیے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھیں, پانی پہ دم کر کے اس کو پئیں. اگر چاہیں تو والدہ کو بھی پلا دیں, بہن کو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ ضرور شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. صباحت بنت غزالہ, میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ بہت پریشان ہیں, آپ کے بچوں کے جو نام عبد المحمن اور مومن جو آپ نے بتایا, مسئلہ یہ ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بہت اچھے اچھے نام رکھے جائیں. یقیناً یہ نام اچھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. عبد المحمن جو نام ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا صفاتی نام ہے, مگر ایک اور چیز یہ بھی تو ہے کہ وہ نام رکھے جائیں
جو بلانے میں آسانی ہو، اس لیے کہ جو نام صحیح طریقے سے ادائیگی نہیں ہوتی یا بلائے نہیں جا پاتے، ان ناموں کو بگاڑنے کی بہت سخت وعیدیں کہ جس کو کوئی بھی شخص اگر نام کسی کا بگاڑ کر لے گا تو اس کی روزی میں تنگی آ جائے گی، یا آپس میں مسائل گھر کے بڑھ جائیں گے اگر ناموں کو بگاڑا جائے گا۔ تو ایسے نام رکھے جائیں جو بلانے کے، جیسے احمد ہے، محمد ہے، عبداللہ ہے، عبد الجبار ہے، عبد الرحمن ہے، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار نام ہیں، اور پھر صحابہ اکرام کے الحمدللہ اتنے سارے نام ہیں، اس میں سے نسبتوں پہ رکھیں، اولیاء الظام کے نام ہیں ہمارے الحمدللہ، ایک سے ایک نام اچھے ہیں، تو ان کی نسبتوں سے جو نام رکھے جائیں گے ان کو بلانے میں آسانی ہوگی، اس لیے کہ اولیاء کرام کے نام لوگوں کی زبانوں پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی بچے کا نام رکھتا ہے کسی ولی کی نسبت سے، ولی کے نام پر، تو فوراً اس کی زبان پہ چڑھ جائے گا، ہر شخص اس کا نام لے گا، اور بعض لوگ تو الحمدللہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بزرگوں کے جو نام ہوتے ہیں یا اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی نام ہوتے ہیں اس کو بڑے ادب سے لیتے ہیں۔ تو اچھے نام ہوں گے تو اس کے اچھے اسباب بھی بنیں گے، اچھی اس کی برکتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام لوگوں کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔ خواتین و حضرات، ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ تو ہیں ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید تمام دیکھنے والے چاہنے والوں کو پروگرام روحانی دنیا میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ تمام ہی لوگوں سے کہوں گا یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جوابات کے بعد ہم ویب سائٹ، ای میل ایڈریس، فون نمبرز آپ کو بتائیں گے، اور آخر میں قبلہ محترم جناب اقبال بابا صاحب دعا فرمائیں گے۔ تو پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، ہم سب مل کے دعا میں شامل ہوں گے، اور سب کو چاہیے کہ آمین ضرور ساتھ میں کہیں۔ دیکھتے ہیں اس وقت کون ہے ہمارے ساتھ لائن پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام سر۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی محمد شاہد بول رہا ہوں سر، کویت سے۔ ارشاد۔ محمد شاہد جی۔ شاہد بھائی، والدہ کا نام؟ جی رمضان بی بی جی۔ فرمائیے۔ والدہ کا نام رمضان بی بی۔ جی کیا کہنا چاہتے ہیں میرے بھائی؟ جی سر، میں بابا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کاروبار کے بارے میں۔ میں ٹیکسی چلاتا ہوں۔ جی تو کوئی کاروبار کچھ ٹھیک نہیں ہے، بس محنت تو بہت کرتا ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے بس۔ اچھا ٹھیک ہے بابا صاحب، بتائیں گے۔ آپ کی کال کرنے کا بے حد شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے، دیکھیں گے اس وقت کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون؟ جی میں غلام مصطفیٰ بات کر رہا ہوں، میری امی کا نام غلام فاطمہ ہے۔ نہیں آپ تھوڑا اونچا بولیے نا مصطفیٰ بھائی۔ جی میں غلام مصطفیٰ بات کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ دیکھیے جی، غلام مجتبہ۔ جی مصطفیٰ، جی غلام مصطفیٰ، غلام فاطمہ نام ہے میری امی کا۔ فاطمہ جی۔ جی مجھے جو ہے نا مجھے نوکری کا بھی مسئلہ ہے، اور تھوڑا سا میری طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے۔ اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، آپ کی مسائل کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے، دیکھیں گے ہمارے ساتھ لائن پہ کون ہے اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ میں حیدرآباد انڈیا سے اسد بات کر رہا ہوں، محمد اسد احمد خان۔ اگر آپ کا مسئلہ ہے تو والدہ کا نام؟ جی سیدہ فاطمہ۔ فرمائیے۔ ہاں جی، میرے جو ہے شادی ہو کر 3-4 سال کے قریب ہو چکا ہے۔ جی اولاد نہیں ہے میری۔ اطہر بھائی، وائف کا نام اور ساس کا نام؟ اطہر اسد۔ اطہر، ہاں اسد، محمد اسد احمد خان۔ محمد اطہر احمد کا نام خان۔ لبنہ۔ اسد ASAD۔ اسد ہی ہے بھائی۔ لبنہ طاہر قریشی۔ اچھا، لبنہ۔ والدہ کا نام لبنہ کی؟ قریشی، عرشیہ قریشی۔ عرشیہ قریشی۔ فرمائیے۔ 4 سال ہو گئے؟ عرشیہ، جی 4 سال کے قریب ہو گیا، اولاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے، اور آپ کی جاب کا بھی اللہ تعالیٰ بندوبست کرے۔ بہت شکریہ بابا صاحب، وظائف بتائیں گے، اس کو پڑھیے گا، نماز کی پابندی رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ ہلو جی کون اور کہاں سے، اور قبلہ محترم جناب اقبال بابا صاحب سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام مریم ہے اور میری امی کا نام رضی ہے۔ فرمائیے۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا، ابھی بابا صاحب سے بات ہوئی تھی تو میں نے یہ پوچھنا تھا، میرا نا بابا صاحب دل دماغ میں الٹایا ہے کیا بند ہے، لیکن مسئلہ تو میرا زیادہ بڑا ہی ہے اور مجھے محسوس ہوتا ہے۔ جی بابا صاحب بتا چکے ہیں، آپ کو دوبارہ بتا دیں گے۔ بہت شکریہ، پہلی کال تھی آپ کی۔ ایک اور کالر کی جانب چلیں گے، دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ ہلو
हेलो सलाम। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं मेरे भाई? हेलो जी, मैं सऊदी अरब से अब्दुल अजीज बात कर रहा अच्छा, आपका मसला है? हूँ। जी जी वालदा का नाम शारा भाई। क्या नाम है? शारा भाई, अब्दुल अजीज शारा भाई। अच्छा, क्या मसला है भाई? सारो माई। हाँ जी, मसला क्या है? टीवी का वॉल्यूम खोला हुआ है। 2 साल से बीमार है। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आपके कॉल करने का बेहद शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे, देखेंगे कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। शान बात कर रहा हूँ। जी, शान बात कर रहा हूँ। शान, वालदा का नाम? ज़ेबुन्निसा। मुनीसा। जी, ज़ेबुन्निसा। ज़ेबुन्निसा। जी जी, क्या फरमाइए। जी, मैं दुकान चेंज करना चाह रहा हूँ कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहता हूँ, उसी बाजार में। तो मेरे हाथ में पैसे भी काम नहीं है, मेरा ठीक नहीं रहता। तो क्या काम करते हैं आप? जरी का काम करता हूँ। ठीक, जरी का काम करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप तमाम कॉलर्स की कॉल्स करने का। ख़वातीन हज़रात, जब जवाबात हो जाएंगे तो फिर एक दफ़ा बता दूं, उसके बाद आखिर में हम वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर्स आपको बताते हैं। तो उसके लिए आपके पास पेन और कॉपी होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जब बाबा साहब आप लोगों को वज़ाइफ बताएं तो नमाज की पाबंदी रखिए, नमाज पढ़ें, नमाज को कायम करें। आइए चलते हैं जवाबात की तरफ। जी बाबा साहब फरमाइए। मोहम्मद शाहिद बिन रमज़ान बीबी, मेरे भाई आपने कोयत से कॉल की, कारोबार के मुतालिक पूछा। इल्मुल आदात के हिसाब से जादू के असरात हैं। हर नमाज के बाद 21 मरतबा सूरह नास पढ़ें, पानी में दम करके पिएँ, अल्लाह के अता से करम होगा। और ख़त के ज़रिए तावीज़ात भी मंगवा लें, इंशाअल्लाह ताला ये असरात दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ग़ुलाम मुज्तबा बिन ग़ुलाम फ़ातिमा, मेरे भाई आपने फरमाया कि नौकरी और सेहत का मसला है। इल्मुल आदात के तहत नज़र बद है। सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम करें और इशा के बाद 450 मरतबा या बासितु या अल्लाहु पढ़ें। पढ़ने के बाद दुआ करें, अल्लाह के अता से करम होगा। और ख़त के ज़रिए तावीज़ात भी ज़रूर मंगवा लें। बेशक, बिल्कुल। मोहम्मद असद अहमद बिन सैयदा फ़ातिमा और लुबना बिनते अरशिया, आपने वाइफ का नाम बताया, अपनी सास का नाम बताया। 4 साल हो गए आपके यहाँ औलाद नहीं। अल्लाह तबारक ताला प्यारे हबीब के सदक़े आपको औलाद की नेमत से सरफराज फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से दोनों के ऊपर कोई जादू या असरात का मामला नहीं है। बहन लुबना को बोलें नमाज की पाबंदी के साथ हर नमाज के बाद 92 मरतबा या मुसव्विरु या अल्लाहु या अल्लाहु पढ़ें। पढ़ने के बाद पानी या दूध पे दम करके उसको पी लें। अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा। और ख़त लिख कर तावीज़ात भी मंगवा लें। बेशक, बिल्कुल दुरुस्त। अब्दुल अजीज़ बिन सारो माई, मेरे भाई आपने फरमाया कि आप बीमार हैं, सऊदी अरब से आपने हमें कॉल की। अल्लाह तबारक ताला प्यारे हबीब के सदक़े आपको सेहत दे। इल्मुल आदात के तहत कोई असरात या जादू का मामला नहीं है। कोशिश करें हर नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़ें और 21 मरतबा इसके साथ या शाफ़िअल अमराज़ पढ़ने के बाद पानी पे दम करके पिएं। अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। शान बिन ज़ैबुन्निसा, मेरे भाई आपने फरमाया कि आप दुकान बदलना चाहते हैं। उसी मार्केट में एक दुकान है मगर उसको चेंज करके दूसरी लेना चाहते हैं। इल्मुल आदात के हिसाब से आपका दुकान को चेंज करना मुनासिब है। अल्लाह तबारक ताला आपके रिस्क में बरकतें और वसअतें अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। ख़वातीन और हज़रात, वेबसाइट नोट कर लीजिए। हमारी वेबसाइट है हमारी www.iqbalbaba.com। ईमेल एड्रेस ruhanidunia@gmail.com। PO बॉक्स नंबर 792, पोस्टल कोड 74200, कराची, पाकिस्तान। इंटरनेशनल कॉलर्स के लिए स्क्रीन पे जो सामने नंबर काफ़ी देर से मौजूद होगा 0300 2786 786 0300 2786 786। ख़वातीन और हज़रात, जैसे कि ये प्रोग्राम हफ्ते और इतवार की रात को देखते हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते तक के लिए मोहम्मद फैज़ान ख़ान व क़िबला मोहतरम जनाब इकबाल साहब को इजाज़त दीजिए। और आइए हम सब मिलकर दुआ में शामिल होते हैं। जी बाबा साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आमीन। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। आमीन।
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين آمين اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمین آمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم خوب نیکیاں کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مولا تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ یا اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں مولا کریم ان کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مولا تمام مسلمان جو بیمار ہیں دنیا کے کسی کونے میں ہیں مولا کریم ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مولا تو مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان و عافیت پر مدینہ طیبہ میں عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مولا جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا کہلوایا خطوط لکھے مولا کریم فون کیے یا میسج کیے تجھے سب کے کام پتہ ہے مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل تمام مجبوروں کی مجبوریوں کو دور فرما دے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم تمام مسلمانوں کو خوشحالیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مولا ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کا ادب کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مولا یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ